پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی تعظیم و محبت میں اتنا غلو کیا ہے کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا۔ اس کی بابت بھی یہ ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان داموں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے ہمارے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا کہ محبت الہی کا طلبگار اگر اتباع محمد کے ذریعے سے مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو وہ یقیناً کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم محب سے محبوب بن جاؤ گے، اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ یہ چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے یہ لکھا تھا ہمارے احسن البیان میں، تو میں نے کہا آپ کے سامنے اس پہ بات کی جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں اور دو آیتوں میں دو باتیں آ رہی ہیں۔ ایک آیت میں بات آ رہی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے جس کے اوپر تھوڑی سی تشریح پیش کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس کے بعد آ رہی ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پہلی چیز تو یہ دو آیتوں کو دیکھ کے آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر مثال کے طور پر کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے یہودیوں میں، نصرانیوں میں یا ہندوؤں میں، کیونکہ ہندو بھی ابراہیمی مذہب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو واقعی ہی اس زمانے کے لحاظ سے مسلمان رہا، مسلمانوں کی جو تعلیمات تھی ان پہ کاربند ہے آج کے زمانے میں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اکیلا اور معبود بھی جانتا ہے، مگر وہ رسول کی اتباع نہیں کرتا، تو اس کی یہ تمام جو کوشش ہے وہ اکارت جائے گی۔ یہ دو آیتوں میں آپ کو اس چیز کا بڑی اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا کہ قُلْ اطیعوا اللہ ورسول، کہ ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً ہی ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو کوئی بھی ایسا انسان جو کہتا ہے کہ ہم تو دعوے دار ہیں محبت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، مگر ہم رسول کو نہیں مانیں گے، تو یہ بات پھر وہ مطلب اگر آپ نے رسالت نہیں مانی ہے تو پھر آپ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو دوسرے یہود و نصارہ یا ہنود کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب یہاں پہ ان دونوں آیتوں میں دو باتیں آ رہی ہیں، بڑی زبردست باتیں ہیں۔ پہلی آیت میں بات آ رہی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ یہاں پر اگلی آیت اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو اگلی آیت میں بات آ رہی ہے قُلْ اطیعوا اللہ ورسول، فتبعونی کا ورڈ جو ہے، اتباع کرنے کا ورڈ جو ہے، اللہ کے لیے کیوں نہیں آیا؟ جب اگلی آیت میں آ رہی ہے بات قُلْ اطیعوا اللہ ورسول، یہاں پہ قُلْ اتبعوا اللہ ورسول کیوں نہیں آیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ رسول کے لیے اتباع کا لفظ آ رہا ہے اور اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن ہم کو دیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کتابیں ہم کو دی۔ اگر ہم پچھلی مسلم امہ کے بارے میں بات کریں تو چار بڑی کتابوں کا ہم کو نام یاد ہے کہ توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہسٹری کو اگر مطالعہ کریں تو تقریباً 100 کتابیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کتابیں دی ہم کو بتایا کہ شریعت کیا ہے، مگر اس کو نافذ کر کے کس نے دکھایا؟ رسول نے۔ تو ایز این ایگزامپل ایک ماڈل جو ہے ہمارے سامنے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتباع تو آپ اسی کی کر سکتے ہیں نا جس کو آپ دیکھیں، جس کو آپ سنیں، جس کو آپ سمجھیں کہ ہاں یار انہوں نے ایسے کیا تو میں ایسا کروں گا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے تو جہاد کر کے نہیں دکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا جہاد کرنے کے لیے۔ تو اتباع تو اس کی جائے گی نا کہ جس کو آپ سناؤ کہ ہاں انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اسلام کی ترویج کی، انہوں نے بھائی دو ملتے ہوئے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا، یہ سارے کام رسول اللہ سے کرائے گئے، تبھی تو اتباع کا ورڈ وہاں پہ یوز ہوا۔ وہاں پہ اطاعت کا ورڈ آگے والی آیت میں آیا جہاں پہ اللہ کا معاملہ آ رہا ہے۔ یہاں پر جہاں پہ رسول کا معاملہ آ رہا ہے وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اتباع، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کر کے نہیں دکھایا، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی آپ کو۔ اتباع کس کی ہوگی؟ اتباع اس کی ہوگی جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس کو کچھ لوگوں نے ہم سے پہلے دیکھا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا، تو ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اطاعت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے دکھایا ہے اس کی اطاعت، وہ اطاعت ہے۔ کس طرح؟ میں پہلے اس کی مثال دے چکا ہوں کہ جیسے یہاں پر عرب میں جو ہے وہ سگنلز پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں،
اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سگنل ہے جس پہ کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے اور رات کے 3 بجے ہیں اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تو آپ وہ کراس کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہاں تو کیمرہ نہیں لگا ہے، رات کے 3 بھی بج رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو آپ کراس کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ میں جو انسانی عنصر موجود ہے وہ آپ کو اکساتا ہے کہ یار دیر ہو رہی ہے، رات کا ٹائم ہے، چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھنے والا، نہ ہی کوئی کیمرہ لگا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پینالٹی پڑ جائے گی۔ مگر اطاعت کیا ہے کہ کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، رات کے 3 بھی بج رہے ہیں، دور دور تک کسی گاڑی کا نشان بھی نہیں ہے، سگنل بند ہے، آپ تب بھی کھڑے ہوئے، یہ اطاعت ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اطاعت کا ہے کہ آپ کو حکم دے دیا گیا تو آپ اس حکم کو ماننے کے لیے آپ نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس حکم کی سرتابی نہیں کروں گا۔ جیسے اللہ نے حکم دیا، اکثر حنوط جو ہے کہتے ہیں یار ہم بھی جو ہے وہ پتھر کو پوچھتے ہیں، تم بھی ایک پتھر کی عمارت کو پوچھتے ہو، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہوتا ہے بھائی ہم پتھر کی عمارت کو تھوڑی پوچھتے ہیں۔ اہمیت کعبے کی نہیں ہے، اہمیت اس حکم کی ہے جس حکم کی وجہ سے کعبے کو اہمیت حاصل ہوئی ہے، جو عزت اور تکریم اس عمارت کو حاصل ہوئی ہے وہ اس حکم کی وجہ سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ یہ اطاعت ہے کہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے جب اللہ نے حکم دے دیا یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اتباع کس لیے ہو رہی ہے؟ جیسے رسول نے کر کے دکھایا۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ 63 سال کی عمر میں زندگی کا آخری سال تھا، تو وہ ایک آرمی کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو ایسی بات آتی ہے کہ جب یہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ ہوتے تھے اور ان کا چابک گر جاتا تھا تو یہ خود اتر کے اٹھاتے تھے، یہ کسی کو بولتے رہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ ان کے پیچھے پاگل تھی کہ وہ اگر حکم دے دیں تو وہ کیا سے کیا نہ کر دیں، مطلب پہاڑ کے پہاڑ ہلا دیں، مگر ایک چابک اٹھانے کے لیے یہ کسی کو حکم نہیں دیا کرتے تھے، یہ خود اتر کے اٹھاتے تھے۔ یہ ان کی کیا کہہ سکتے ہیں انکساری کا عالم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اب جب ہم دیکھتے ہیں مطلب انہوں نے ہر چیز کے پیچھے جو ہے ان کا جو بھی کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے جس کی ہم کو اتباع کرنی ہے، ہم اس کو تمام کو الٹے کا الٹا کر دیتے ہیں کہ اگر رسول نے ایسا کیا تھا ہم مطلب ہم تو یار اب رسول تھوڑی ہیں، ہم نعوذ باللہ ہم اس زمانے میں تو نہیں پیدا ہوئے نا، چلو یہ چھوٹے موٹے کام کر لو، تو ہم اس کو الٹا کر کے دکھائے تھے۔ مطلب جو رسول نے کیا اس کی اتباع ہم کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قرآن میں ہمارے سامنے، مگر ہم کیا کرتے ہیں اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح سے کام کیا، جس طرح سے اپنی 23 سالہ زندگی کو آگے بڑھایا، یہ ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے کی زندگی نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدتمیزی میں گزاری ہو، ایسا نہیں تھا۔ ان کا ایک ایک عمل پیدائش کے وقت سے لے کر اور ان کی جب وفات ہوئی ہے اس وقت تک ان کا ایک ایک عمل اسلام کے لحاظ سے تھا۔ اکثر علماء جو ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ میں قرآن پڑھ لیا تھا، اتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجئے کہ کیا واقعی اپنے آس پاس کے مطابق کیا ہم صادق اور امین کہنے کے اہل ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ امانت جو ہے وہ ایک بات بھی ہو سکتی ہے، امانت جو ہے وہ کوئی شے بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم اپنے گریبان میں ڈال کے دیکھیں تو ہم کو یہ لگے گا کہ ہمارے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے، کوئی بات کہی ہے، کوئی راز رکھوایا ہے، کسی چیز کا ایسا مشورہ لیا ہے کہ جس کے بارے میں کسی اور کو پتہ نہ چلنا چاہیے اور ہم نے وہ بات اپنے تک رکھی ہے؟ کیا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ واقعی ایسا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو 23 سال کی زندگی، آخری جو 23 سال تھے، اس سے پہلے کی جو انہوں نے زندگی گزاری وہ بھی اس میں بھی ایک ایک قدم وہ اتباع کرنے والا ہے۔ ایک ایسا واقعہ ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ کوئی کھیل تماشے کا فیسٹیول ہوا کرتا تھا، انہوں نے بھی سوچا ایک دفعہ جوانی کے زمانے کے میں چلا جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جا رہے تھے تو جاتے جاتے ان کو نیند دن پہ طاری ہوئی ایسی کہ ان کو بڑا تھکن ہو گئی شدید اور یہ لیٹ گئے سونے کے لیے، اور جب اٹھے تو اس کا فیسٹیول کا ٹائم نکل چکا تھا۔ مطلب شیطان کو ان سے ایسے دور رکھا گیا جس کی کوئی حد نہیں۔ تو جس طرح کے انسان کام کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی رستے دکھاتا ہے۔ میں اپنی لائف سے اتنا مطلب میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچایا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، مگر اگر آپ اپنے منہ پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر رکھیں اور اپنی حرکتوں کو تھوڑا سا صحیح کر لیں اور ہر چیز میں یہ یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کو ایسی جگہوں سے آپ کو گلو خلاصی ہو جائے گی آپ کی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر میں یہ کرتا تو خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا، میں یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہر لمحے، ہر وقت، ہر چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں اگر یہ اس طرح کی برائی میں جاتا یا اس طرح کا کام کرتا تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا، فلاں چیز فلاں وقت پہ نہ ختم کی ہوتی تو اس کا جو ہے جو آؤٹ کم وہ یہ نکلنا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف آپ 23 سال کی زندگی سے نہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ اس وقت سے کریں جب سے ہم نے ان کا نام سننا شروع کیا ہے، ان کے بچپن کی باتیں، ان کے لڑکپن کی باتیں، ان کی جوانی کی باتیں، ان کے جب وہ ادھیڑ عمری کی باتیں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لمحہ ان کی زندگی کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تبھی آپ اپنے آپ کو کہہ سکیں گے کہ ہاں میں
شاید واقعی مسلمان ہو گیا ہوں. مومن تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی مومن پہ آپ نہیں پہنچے. مومن پہ آپ کب پہنچیں گے؟ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے نا، آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، تب آپ مومن بنیں گے. اور اس کا کیا انعام ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے گا. ذنوب کہتے ہیں بڑے گناہ کو، تو ذنوب کہتے ہیں بڑے گناہ کو، تو آپ کے بڑے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا. اللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا غفور ہے اور بڑا رحیم ہے، بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے. اور اسی لحاظ سے ایک چیز اور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ زندگی جو ہے نا، وہ جو آپ کی زندگی گزرتی ہے، جب آپ اس کو تھوڑا سا قریب سے آ کے دیکھتے ہیں تو زندگی میں آپ کو ایک فنل نظر آتی ہے. اچھا، فنل کیا ہے؟ ایک انسان کی زندگی جو ہے نا، وہ فنل سے متشابہ ہے. آپ اپنے انالیسس کرنا شروع کریں تو آپ کو پتا چلے گا میری ہر چیز ایک فنل کے اندر جا رہی ہے. یہ فنل کے اندر آتی ہے، اور یہ فنل جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہاں پہ بہت ساری چیز آپ کے آس پاس ہے، بہت ساری چیزیں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کی فیملی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے، آپ کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے بعد دوسرا جو حصہ آ رہا ہے، اس میں وہ چیزیں جو ضروری تھی وہ یہاں پر جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو کر یہاں پر رہ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آ رہا ہے جس میں کنورژن لکھا ہوا آ رہا ہے. اس میں جو تمام چیزیں جو نہایت ضروری ہیں وہ اپنی جگہ سیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور آخر میں وہ چیزیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، وہ کام کی چیزیں وہ اس فنل سے نکل کے اپنے راستے پر جا رہی ہیں. اگر آپ کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور آپ پھر اس پہ آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر تمام چیزیں اپنی جگہ بیٹھتی جا رہی ہیں. اگر آپ نے کسی بات کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کوئی معاملہ درپیش ہے اور آپ اس پہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے استخارہ کیجئے. اس فیصلے پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ استخارہ کیجئے. اور استخارہ کر کے یہ بات نہیں ہوتی کہ لازمی ہے کہ کوئی خواب وغیرہ آئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے بنا دیتا ہے. یہ وہ رستہ ہے، یہ فنل جو ہے نا، یہ وہ رستہ ہے. اگر آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ اپنی لائف پہ نگاہ دوڑا کے دیکھیے. آپ نے اویئرنیس کے پہلا جو مقام ہے اویئرنیس، وہاں سے اگر آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ آپ جمع کرنا چاہ رہے ہیں مگر وہ جمع نہیں ہو رہی. اب آپ پوری کوشش کرتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی. کوئی بھی عمل دیکھ لیں، کوئی بھی ایک ایسا معاملہ اٹھا لیں اپنے پاس، آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو چیزیں آہستہ 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 اپنی جگہ بیٹھتی چلی جائیں گی، بیٹھتی چلی جائیں گی. جو ضروری ہوں گی وہ فوراً کام ہوتا جائے گا اس کا، جو دیر سے ہونی ہوں گی وہ بعد میں اوپر رہتی جائیں گی اور بعد میں اپنی جگہ بیٹھتی جائیں گی. جب وہ معاملہ پورا آگے بیٹھے گا اور آپ پلٹ کے دیکھیں گے، تب آپ کو یقین آئے گا، او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا بڑا کام کر دیا. میں تو بالکل ہی ایک چھوٹا سا قدم اٹھانے چلا تھا، میرے لیے اتنے بڑے بڑے کام اللہ عالمیہ نے کر دیے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا اس چیز کا. یہ وہ انالیٹکس ہیں جو آپ کو اپنے ہر بڑے معاملات میں کرنے چاہیے. بچوں کی شادی کا معاملہ ہو، آپ کی اپنی شادی کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، کسی کی مدد کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، اس میں سب سے پہلے استخارہ، اللہ سے مشورہ، اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھنا. جب آپ پلٹ کے، جب آپ یہ جو بالکل آخری حصہ جہاں سے فنل ختم ہو رہی ہے نا، جب آپ یہاں تک آتے ہیں اور آپ کا معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے، اس وقت جب آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو کیا کرنی ہے؟ اگر آپ کا معاملہ واقعی سیٹ بیٹھ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار الحمدللہ میری جو میں چاہ رہا تھا ویسا ہو گیا، تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جا کے آپ نے پڑھنے 2 نفل. جب آپ 2 نفل پڑھیں گے نا، تب آپ کہیں گے کہ ہاں، اب مجھے اللہ سے محبت ہے. کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو. تو محبت ایسی ہوتی ہے نا، شکر ادا کیا جاتا ہے سب سے پہلے. شکر ادا کس کا کیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کس طرح کیا جا رہا ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اتباع کر کے. کیسے؟ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی، کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنا معاملہ جب شروع کیا تب نماز پڑھی آپ نے 2 نفل پڑھ کے استخارہ کیا، اور جہاں آپ کا معاملہ ختم ہوا تو آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے. آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسے برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. آپ دیکھیں گے آپ کو پلٹ کے جب آپ انالیسس کریں گے نا اس کا. اچھا، شیطان جو ہے نا، چونکہ وہ ہمارے اس میں بیٹھا ہوتا ہے نا، خون میں، ہماری گردن میں بیٹھا ہوتا ہے، خون میں بیٹھا ہے، تو وہ ہر اس چیز کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ جو چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. شیطان اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. آپ کے ذہن میں بیٹھ کے کہتا رہتا ہے یار یہ تو دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ معاملہ تو فلاں کے ساتھ بھی ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ تو اس سے بھی اچھا ہوا تھا، تم کیوں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو بیٹھ کر؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کے ویئر اباؤٹس میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی وہ مدد کی جس مدد کے آپ حقدار نہیں تھے. اور آپ سمجھتے تھے کہ میں تو مطلب جیسے سورہ کہف کی ہم نے بات رکھی تھی پچھلی کلاسوں میں کہ قیامت آئے گی بھی تو مجھ پر جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اور جو قیامت آئے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں مجھے دیا اس طرح آخرت میں بھی دے گا. ایسا نہیں ہے.
ہم لوگ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں اس میں ہم لوگ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے کہ جو معاملات چل رہے ہیں، یہ جو تحبون اللہ اور فتبعونی کی بات آ رہی ہے، سب سے پہلے جو انالیسز آپ نے کرنے ہیں وہ اس بات کے کرنے ہیں کہ وی آر ناٹ انوسنٹ، ہم معصوم نہیں ہیں، وی آر ناٹ انوسنٹ ایٹ آل۔ ایک ایک چیز کا ہم سے، اس ہر ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ معاملہ تو ہونا ہی ہے، احادیث میں لکھا ہے، قرآن میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی ہمارے اور آپ کے ہوتے ہوئے معاملہ ہو۔ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں اور ہم صرف اس بات کو کافی جانیں کہ چونکہ قرآن حدیث میں لکھا ہے، تو کبھی پلٹ کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یقیناً کیا ہم اتنے ویک نہیں ہو گئے کہ ہمارے سامنے یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے؟ جب آپ اس انالیسس پہ پہنچیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ آپ نے اتباع کر لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں تک؟ جہاں تک پروٹوکولز ہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لیا، آپ نے زکوٰۃ دے لی، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے حج کر لیا، یہ پروٹوکولز ہیں، اس کے بغیر تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک جگہ جو پیڑ لگا تھا، اس پیڑ کے نیچے سے جب صحابہ گزرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، تو اس پیڑ کے نیچے سے ٹیڑے ہو کے گزرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جو صحابہ وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ٹیڑے ہو کے گزرتے تھے وہاں سے۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے۔ آج کل کے جو بچے ہیں، جو نوجوان بچے ہیں، ان کی محبت اپنے آئیڈلز کے ساتھ، جو انہوں نے آئیڈلز تلاش رکھے ہیں، جیسے یہ بڑے بڑے فٹ بالرز ہیں یا باکسرز ہیں یا اس طرح کی جو بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں، تو آج کل کے بچے جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت سچی ہے۔ ہماری رسول سے محبت سچی نہیں ہے۔ فتبعونی، ہم پر یہ ورڈ جو ہے نا وہ ہم پہ صادق نہیں بیٹھتا، تو اس کے فوراً بعد جو ورڈ آ رہا ہے یحببکم اللہ، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم فتبعونی نہیں کر رہے تو یاد رکھیے اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں یا سیدنا عمر یا سیدنا ابو بکر یا سیدنا علی یا سیدنا عثمان؟ کون محبت زیادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ چاروں خلفاء، اور جن صحابیوں نے ان کو اپنی فزیکل حالت میں دیکھا وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق جو ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے بڑے عادل تھے، اتنے بڑے حکمران رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ عمل کیا۔ ان کی مونچھیں جو تھی وہ بہت بڑی بڑی تھی، تاؤ دینے والی مونچھیں۔ ہم کو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ صرف حلیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کر کے اور ویسی باتیں کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ جو شفاعت کی بات ہم کو ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت کے اندر، وہ اسی وقت ملے گی نا جب ہم فتبعونی پہ پورے اتریں گے۔ اگر ہم نے فتبعونی پورا کیا ہی نہیں ہے تو اطاعت تو دور کی بات ہے، اطاعت کی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ اگر ہم صرف پروٹوکول کے حد تک یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی اور ہم کو اب شفاعت مل جائے گی، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، شفاعت نہیں ملنی۔ آخری خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج پہ خطبہ دیا تھا اس میں خود فرمایا تھا کہ جس نے دین میں تبدیلی کی میں خود اس سے لڑوں گا۔ کہ سیریا میں جب یہ حکومت ختم ہوئی پچھلے والے اس کی اسد کی، تو وہاں سے ایک بڑی ہی غلیظ جیل نکلی، اس جیل میں نہایت ہی غلیظ کام ہوا کرتے تھے، تو زنا بھی ہوتے تھے۔ تو کہیں کوئی بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور وہ بچہ جو ہے وہ کچھ بڑا ہو گیا تھا، اور بچہ کسی وقت ایک وقت میں رو رہا تھا، بری طرح رو رہا تھا، اس کی عمر نہیں پتا مجھے کتنی تھی مگر بات کرنے کے قابل تھا۔ تو وہاں پر ایک لکھنے والا جو ہے، جو جو شاعر کہہ لیں یا لکھنے والا ناول نگار کہہ لیں، وہ بھی اسی جیل میں بند تھا۔ تو جو وہاں کے جو پہرے دار تھے انہوں نے اس کو کہا کہ اس بچے کو بہلاؤ، ہم تمہیں کھانا وانا دیں گے۔ بہت بڑی بات تھی کہ کھانا وانا مل جائے وہاں پر۔ تو اس نے بچے کے پاس گیا، اس نے بچے سے بولا کہ طائر، کہ ایک پرندہ اڑتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ یہ تھا کہ پرندہ اڑتا ہے۔ تو اس بچے کا سوال یہ تھا کہ پرندہ کیا ہوتا ہے؟ استاد صاحب نے جس دن یہ بات کہی تھی اس دن میرا دل پھٹ گیا تھا، آنسو آ گئے تھے کہ یار کہ کس طرح ہم نے، چاہے بچہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے یہود ہو، چاہے نصرانی ہو، بچہ بچہ ہوتا ہے، بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو نیچر پہ ہی پیدا کرتے ہیں، مگر کیا کسی بچے کے ساتھ ایسا سلوک ہونا صحیح ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ حقدار وہ ہے یا ہم ہیں؟ میں کل جا کے کھڑا ہو جاؤں، میری حرکتیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جائیں تو مجھے خود شرمندگی ہو کہ میں کیا کر کے آیا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، نہایت ہی زبردست اور حسین شعر ہے۔ اس کا متن یہ تھا کہ یا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری حرکتیں پیش مت کرنا، میرا حساب ان کے سامنے مت پیش کرنا، کیونکہ مجھے پتا ہے میں اندر سے کتنا حیوان ہوں۔ جتنا بڑا میں مسلمان بنتا ہوں یا دکھتا ہوں، اتنا بڑا میں مسلمان ہوں نہیں۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہے یا ہم حقدار ہیں؟ کیا واقعی ہم فتبعونی کے کسوٹی پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اطاعت کے قابل ہیں کہ ہم اطاعت کر سکیں اللہ کے اور اس کے رسول کی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے فنل ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے اور اپنے اوپر جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنے انالیٹکس کریں، اپنے ذاتی انالیٹکس، اور اس کے بعد اگر ہم اس موقع پر اس نتیجے پہ پہنچیں کہ کیا ہم اتباع یا اطاعت کر رہے ہیں، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ واقعی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔